قرآن کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے۔ گیری ملر ایک عیسائی مشنری ہوا کرتا تھا، اس نے بھی اسی نیت سے قرآن کو پڑھا تاکہ اس میں سے غلطیاں نکالے، تاکہ ان غلطیوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ساری کی ساری انسانیت، جتنے لوگ بھی موجود ہیں اور جو لوگ نہیں موجود ہیں، ساری دنیا کے لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو یہ بھی میرا امتحان ہے، اگر ہم اپنے گھر میں ہیں تو یہ بھی ہمارا امتحان ہے، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الملک 67 نمبر کی سورہ اور 2 نمبر کی آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی ہماری ایک امتحان ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 35 میں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم یقیناً آزمائیں گے تم کو ہر شر اور ہر خیر سے، ہر اچھی اور بری چیز جو ہے تمہارے لیے امتحان ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ پوری کی پوری زندگی، ہر ایک چیز ہمارے لیے امتحان ہے، اور جس طریقے سے ہر امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک سلیبس ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اس زندگی کے امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے لیے، اچھے نمبرات مطلب اچھے درجے کی جنت میں جانے کے لیے، اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے لیے اس کا نصاب یہ قرآن ہے۔ اور کوئی بھی امتحان میں ہم ہرگز پاس نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس سلیبس، اس نصاب پر پکے نہ ہو جائیں۔ تو قرآن سے دور ہو کر کے ہم ہرگز اس زندگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بار اور، کہ قرآن سے دور ہو کر کے، اس سلیبس سے دور ہو کر کے ہم اس زندگی میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی بات اسی آیت سے ختم کرتا ہوں جس آیت سے میں نے اپنی بات کو شروع کی تھی۔ سورۃ الصف 61 نمبر کی سورہ اور 8 نمبر کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کتنا بھی کافر اس کو ناپسند کریں، چاہے کتنا بھی برا کافروں کو لگے، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے ڈاکٹر شعیب سید صاحب، جن کی بصیرت افروز اور مفصل اور مدلل تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً ان کی تقریر نے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑا ہوگا اور آپ کے دلوں کی بند گرہیں کھل گئی ہوں گی، اور آپ تمام حضرات کو ایک نیا حوصلہ ملا ہوگا۔ بے شک ہم قرآن کو چھوڑ کر اور قرآن سے دور ہو کر نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا ہوا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ اب ہمارا جو دوسرا سیشن ہے سوال و جواب کا، اس کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی بھائی یا بہن سوال کریں وہ اپنا نام اور پیشہ پروفیشن ضرور بتائیں۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ سوال عنوان کے اوپر کریں،
ڈاکٹر شعیب سید کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کے متعلق غلط فہمیاں. سوال فقہی نہ ہو، اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کی رعایت کریں گے اور اس سیشن کو کامیاب بنانے میں ہمارا ہر طرح سے تعاون کریں گے. ایک مائک ہمارے دائنی جانب بھائیوں کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرا بہنوں کے لیے اوپر کی جانب ہے. سامعین کے اندر آڈینس میں اگر کوئی نان مسلم ہو، کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہو تو سوال کا موقع انہیں پہلے دیا جائے گا. آپ کے سامنے آپ کے مقرر موجود ہیں جن کی آپ حوصلہ افزا تقریر سماعت فرما رہے تھے. قرآن کے متعلق غلط فہمیاں کے عنوان پر آئیے سوال و جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے. جس بھائی کو قرآن کے متعلق کوئی غلط فہمی اور باقی رہ گئی ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم، برائے کرم یہاں سامنے مائک پر تشریف لائیں اور اپنا سوال کریں نام اور پیشہ بتا کر. اسی طریقے سے بہنوں میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضوان ہے، میں بزنس کرتا ہوں پارٹ ٹائم دوسری ایکٹیویٹیز میں. ابھی حال ہی میں ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ اسلام کے متعلق اور قرآن کے متعلق کچھ سوالات اٹھائے تھے، جس میں IRF نے کافی بڑا ذمہ داری ادا کی اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں بہت بڑا حصہ لیا. تو قرآن کے متعلق اس کے کیا کیا اعتراضات تھے، کیا کیا غلط فہمی، تھوڑا روشنی ڈال. بھائی نے سوال کیا کہ حال ہی میں الحمدللہ ایک کیس کے اندر ہماری جیت ہوئی، اسلام کی جیت ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک سینئر ایڈوکیٹ بھسین نام کے، انہوں نے ایک کتاب اسلام مخالف، جیسے کتاب کا میں نے ذکر کیا کہ اسلام مخالف کتاب لکھی جاتی ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، تو یہ بھی کتاب اسی کیٹیگری کی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی اپنی مذہب کو پھیلانا چاہتا ہے، بائی فورس زبردستی اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتا ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی یا یہ اعتراض بآسانی دور ہو جاتا ہے، اور ہم کئی دفعہ الحمدللہ اپنی اسٹیج سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسلام زبردستی پھیلا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کرنا، ولنگ سبمیشن ہے. اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو وہ اوپر سے تو اسلام قبول کر لے گا، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ زبردستی کیا جا رہا ہے. ایسا شخص جو اوپری طور پر مسلمان ہے اور اندر سے نہیں ہے، ایسے شخص کو ہم منافق کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہی نہیں. اور منافق قرآن کے اندر اس کی سزا ہے سب سے نچلے درجے کے جہنم میں رہے گا. زبردستی اگر ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیں گے تو یہ زبردستی اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا. اور تفصیل کے لیے ہمارا پروگرام مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ اسلام زبردستی پھیلایا نہیں گیا ہے. میرا نام سید صبغت اللہ مغربی ہے، میں پیشے سے مدرس ہوں. ہمارے مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ایسا ہے جن میں یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن صرف عالموں کی سمجھنے کی چیز ہے. اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں قرآن کے حوالے سے. بھائی نے سوال کیا کہ ہماری امت میں کچھ طبقہ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے عالموں کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. میں بھائی کے سوال ہی میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں یہ پوچھتا ہوں ایک عالم کب ہوتا ہے؟ ایک عالم کب ہوتا ہے؟ کیا یہ عالم قرآن پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہوتا ہے؟ تو سوال ہی میں اس کا جواب ہے کہ عالم تو قرآن پڑھنے کے بعد ہی ہوگا، قرآن پڑھنے سے پہلے عالم ہوگا ہی نہیں. اور قرآن خود ہی اس کا جواب دیتا ہے. سورۃ القمر 54 نمبر کی سورت اور 17، 22، 32 اور 40 نمبر کی آیت میں اللہ نے یہ قرآن جو ہے آسان کر دیا. فہل من مدکر، کہ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ قرآن آسان کر دیا. اور قرآن پڑھ کے تو دیکھے کہ اس کے سمجھ میں آتا ہے یا کہ نہیں. خود پڑھ کے تو دیکھے کہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. اگر عربی زبان وہ نہیں جانتا تو زبان نہیں جانتا، اس کا کوئی ترجمہ لے اور ترجمہ پڑھ کے دیکھے یا عربی سیکھ کر کے دیکھے
کہ قرآن جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. قرآن خود ہی سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ اور 7 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہ اس کے اندر 2 قسم کی آیتیں ہیں. ایک متشابہات ہے، ایک محکمات ہیں. متشابہات وہ آیتیں ہیں جس کے معنی جو ہیں صاف صاف نہیں ہیں. صاف صاف نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب غیب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، غیب کی باتیں، تو پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیب میں اس طریقے سے ایسے ایسے ہے. لیکن ایک محکمات آیتیں ہیں جو ویل اسٹیبلشڈ اور پکی میننگ کی ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ مدر آف دا بک ہے، وہ کتاب کی ماں ہے. ایسی آیتیں ہیں قرآن میں اندر کہ وہ صاف صاف ہیں. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا اس کے اندر کوئی نہ سمجھنے کی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی؟ اگر یہ کتاب پوری انسانیت کے سمجھنے جیسی نہیں ہے تو اللہ کیوں کر یہ کتاب کہے گا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے؟ کیوں کر ایسا کہے گا؟ اور یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور کس قوم کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا گیا؟ کیا یہ سب عالم تھے؟ کیا یہ سب جانکار تھے، پڑھے لکھے تھے؟ یہ سب یوم الجاہلیہ کے لوگ تھے، لیکن پھر بھی قرآن ان کے بیچ میں اترا اور ان کے سمجھ میں آیا اور زندگی بدلی. یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، ایک عیسائی والٹر ڈرک وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھا جائے، اگر اس کا ذہن بند نہیں ہے حق بات کو قبول کرنے سے، تو وہ مسلمان ہو کر رہے گا. اور یہ شخص بھی مسلمان ہو کر رہا اور اس کا نام سیف الدین بعد میں پڑا. بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم ہاؤس وائف، ہوم میکر. مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ اکثر ہم جب حفظ کرتے ہیں قرآن تو اسی وقت یہ بات ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی ہے کہ اگر آگے زندگی میں آپ اس کو بھول جائیں گے تو آپ کو دگنا گنا ملے گا. حفظ کرنے کے اوپر ہے، تو یہ بات ذرا آپ خلاصہ کر دیں گے اس کا. بہن نے سوال کیا کہ جب قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے تو اسی وقت یہ دماغ میں شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد میں اگر بھول جاتے ہیں تو دگنا گناہ ملے گا، دگنا سزا ملے گی. میری سمجھ میں ایسا، میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھا ہوں، نہ کوئی حدیث اس طریقے سے میرے سامنے گزری ہے کہ اس طریقے سے کوئی حدیث ہو کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس کو دگنا گناہ ملے گا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی منشا شاید اس طریقے سے ہوگی کہ قرآن جب حفظ کر رہے ہو تو دیکھو یہ حفظ ہی رہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے دور ہو جاؤ، اس کے ساتھ میں ناانصافی کرو، حفظ کرنے کے بعد میں بالکل اس کی طرف رجوع نہ کرو اور بالکل چھوڑ دو. تو ایسے چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن آپ بھول جاؤ، تو ایسا نہ ہو. تو اس کی منشا بھلے ہی ایسی ہو، لیکن منشا اگر صحیح اچھی بھی ہو، لیکن غلط بات یا جو باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہے ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. منشا کتنی بھی اچھی ہو، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ضرور قرآن اگر حفظ کر رہا ہے تو حفظ کرے، اور ہمیشہ ہر مسلمان کو قرآن سے جڑا ہی رہے اور یہ معمول بنائے کہ روزانہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ، 1 رکوع 2 رکوع، آدھا پارہ 1 پارہ ضرور بضرور پڑھتا رہے، سمجھتے ہوئے یہ اپنا معمول بنائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی منشا رہی ہوگی. حالانکہ میرے نزدیک ایسی کوئی حدیث نہیں گزری، ایسی کوئی بات نہیں گزری کہ اس طریقے سے ڈبل گناہ ملے گا. لیکن یہ ضرور ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن حفظ کرے اور قرآن سے ہمیشہ جڑا رہے. بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہمیں کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، کس مفسر کی تفسیر پڑھنی چاہیے. بہن نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں یہ بھی غلط فہمی موجود ہے کہ ہم کو کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے. تفسیر الحمدللہ بہت ساری لکھی گئی ہیں، ترجمے بہت سارے الحمدللہ ہر زبان میں موجود ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ تفسیر ہم پڑھیں جو قرآن کی عربی اور قرآن جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے قریب تر ہو. قرآن سے جو قریب تر ترجمہ ہو، عربی کے قریب تر ترجمہ ہو، اور تفسیر جو حدیث، قرآن اور صحیح احادیث کے اوپر بنیاد رکھتی ہو، وہ تفسیر الحمدللہ مناسب ہے اور اس کو اپنانی چاہیے. یہ اصول اپنانا چاہیے، اور اس اصول کے تحت اگر ہم کرتے ہیں
تو یہ بھی غلط فہمی اگر موجود ہے تو یہ بھی دور کی جا سکتی ہے. میرا نام عبد الغنی ہے. اور ہماری تنظیم مزدوروں کے حق کے لیے لڑتی ہے، ٹریڈ یونین ہے. آپ نے کہا قرآن سے جڑے رہنا چاہیے، اس کے اوپر ایک تھوڑے دن پہلا میں کچھ سن رہا تھا، اس کے بارے میں بول دیتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، سینے میں اتار اسے ڈھال عمل میں، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں نے سنا تھا کہ زبر زیر پیش جو ہے نا، پہلا قرآن میں نہیں تھا، انہیں جب ڈاکیومنٹ کیا گیا پھر بعد میں آیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے پلیز. بھائی نے سوال کیا کہ انہوں نے سنا تھا اور یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں پہلے زیر زبر نہیں تھا، بعد میں یہ وجود میں آئے ہیں زیر زبر. بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ صحیح ماجرا کیا ہے. بھائی عربی زبان اور عبرانی زبان اور فرینچ، یہ زبان اور ہو سکتا ہے اور کئی زبانیں ایسی ہوں جو بغیر واؤلز کے لکھی جاتی ہیں. اردو زبان، اردو میں بھی بغیر زیر زبر کے اردو لکھی جاتی ہے، کہیں ادھر ادھر کہیں پیش اور زیر مل جاتا ہے اردو میں، لیکن بغیر زیر زبر کے اردو زبان لکھی جاتی اور لوگ پڑھتے ہیں بآسانی اور سمجھتے بھی ہیں. جو زبان جانتا ہے اردو، اگر جو جانتا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہاں پر زیر ہے، کہاں پر پیش ہے، کہاں پر فتح ہے، کہاں پر زبر ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن جس کو اردو نہیں آتی ہے لیکن اردو کو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیر زبر ہر جگہ لگانا ہوگا، تب تو وہ پروناؤنس کر پائے گا، اس تلفظ کو ادا کر پائے گا، نہیں تو وہ ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے جو عربی داں ہیں، جو عربی زبان جانتے ہیں عرب حضرات، ان کو زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہے، فتح دمہ کسرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی زبان ہے، وہ روانگی کے ساتھ بغیر زیر زبر کے پڑھ سکتے ہیں. اور عربی جو کوئی بھی ہندوستانی بھی جو اس کے سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی بغیر زیر زبر کے قرآن پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، بغیر زیر زبر کے قرآن پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ عربی تھوڑی بہت آ جانے کے بعد میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر زبان نہیں معلوم، لینگویج نہیں معلوم، ایک ہندوستانی جس کی زبان نہیں ہے، جو شخص عربی جانتا ہی نہیں ہے، اگر اس کو الحمد پڑھنا ہے تو اس کے اوپر پورا زبر زیر، جہاں پر زیر زبر ہونا چاہیے وہاں پر وہ لکھا رہے گا تب وہ پڑھ پائے گا، نہیں تو الحمد کو وہ نہیں پڑھ پائے گا. وہ اس کو الحمد پڑھ سکتا ہے، الحمد پڑھ سکتا ہے، الحمد پڑھ سکتا ہے، الحمد پڑھ سکتا، کچھ بھی پڑھ سکتا ہے. تو جس کو زبان نہیں معلوم ہے وہ اس کو زیر زبر پیش کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے جب قرآن الحمدللہ ساری دنیا میں پھیلا تو ساری دنیا کے لوگوں کی زبان عربی زبان نہ تھی اور ان کو قرآن پڑھنا تھا، تو ان کو جب قرآن پڑھنا ہی تھا، پڑھنے کے لیے زیر زبر لگایا گیا تاکہ غیر عربی لوگ اس کو پڑھ سکیں. یہ اس کے پیچھے مقصد تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا سوال ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم غیر مسلموں کو قرآن دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ قرآن کی بے ادبی کرے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہن نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ قرآن ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اور میں نے جب کہا، میں نے بات بیان کی کہ قرآن ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کی، اور دلیلاً میں نے بتایا کہ قرآن کے اس نتیجے پر کیسے وہ پہنچیں گے کہ ہم قرآن کے جیسے ایک مثل سورہ نہیں بنا سکتے اور قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. تو دلیلاً ہمارے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. لیکن بہن کا سوال ہے کہ اگر ہم قرآن ان کو دے دیتے ہیں تو بے ادبی اگر وہ کرتے ہیں تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار وہ ہیں جو قرآن کی بے ادبی کریں. اور قرآن کے اصول کے مکلف مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ادب یہ ہے. لیکن ادب ہم مسلمان اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، لپیٹ کر کے اونچی طاق کے اوپر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ادب کرتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے پہلے ہم 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ ارے اتنی اونچائی سے اٹھانا پڑے گا، پھر کھولنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد میں کھول کر کے پڑھنا پڑے گا. اس طریقے کا ادب مقصود نہیں ہے. ہم عزت کریں، ادب کریں، لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں. تو یہ سارے اصول جو ہیں وہ مسلمان کے لیے ہیں، اگر ہو سکتے ہیں. غیر مسلم کے لیے یہ اصول نہیں ہے.
गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ेगा, इस्लाम कबूल करेगा और इस्लाम लाने के बाद इंशाअल्लाह वो भी उसी तरीके से पाबंद होगा जिस तरीके से आप पाबंद हैं। लेकिन अगर वो बेदबी करता है तो आप जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल आपके आखिरी जो गलतफहमी है उसके मुतालिक, आपने कहा गैर मुस्लिमों को कुरान देने के बारे में मुसलमानों में गलतफहमी है, तो आपने दलील के तौर पर ये पेश किया कि कुरान में सूरह बकरा की 23-24 में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया, इसी तरह और भी दूसरी जगह पर, तो वो कुरान पढ़ने के बाद ही चैलेंज हासिल हो सकता है और इस तरह का सवाल किया जा सकता है गैर मुस्लिमों से। तो मुसलमानों में गलतफहमी ये है कि ये तो तर्जुमे से हासिल हो सकता है, तो अरबी देना हमको जरूरी नहीं है। भाई ने सवाल किया कि मैंने जो बात कही कि कुरान की कॉपी गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है, भाई कहते हैं कि ये तर्जुमा भी हम दे सकते हैं, तर्जुमे से भी बात हो सकती है। भाई मैं ये कहूंगा कि तर्जुमा जो है वो कुरान का तर्जुमा है, कुरान नहीं है। हम अगर तर्जुमा दे रहे हैं तो कुरान नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुरान का तर्जुमा दे रहे हैं, हम कुरान नहीं दे रहे हैं। तर्जुमे के अंदर अगर कोई गलती, क्योंकि ये इंसान की लिखी हुई है, अगर गलती हो तो वो कुरान के ऊपर हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते ये कुरान की गलती है, बल्कि हमको अरबी में ही जाना होगा कि असल जो है वो कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। अब सवाल ये होता है कि जो गैर मुस्लिम जिनकी जबान अरबी है, बहुत सारे अरब जो है ईसाई हैं, कॉप्टिक क्रिश्चियन है, जनरेशन से हैं, नस्ल दर नस्ल से ईसाई हैं। इन ईसाइयों को जिनकी जबान अरबी है, उनको क्या अरबी में ट्रांसलेट करेंगे कुरान को और फिर पेश करेंगे कि अरबी कुरान देंगे? जाहिर है अरबी कुरान देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मुसलमान भाई बहनों की ये दलील है कि उनको कुरान अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता, सही मखारिज से, और उनका ये कहना है कि अगर हम गलत पढ़ेंगे तो मायने बदल जाएंगे, इससे बेटर है कि हम नहीं पढ़े। उनके लिए आपका क्या कहना चाहेंगे? मैंने सवाल किया कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अटक अटक के पढ़ते हैं और सही मखारिज के साथ में कुरान को नहीं पढ़ पाते हैं, और ये समझते हैं कि अगर हम सही मखारिज के साथ नहीं पढ़ते हैं, कुछ अल्फाज के माने कुछ हो जाएंगे और उसका तर्जुमा उसके माने कुछ बन जाएंगे और इसका हमको गुनाह मिलेगा। बहन, अगर वो जानबूझ करके इस तरीके से है कि वो गलत जानबूझ करके पढ़े तब तो गुनाह के वो मुस्तहिक हैं, लेकिन अगर जानबूझ करके नहीं है और वो कोशिश कर रही हैं या कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह पढ़ने की और ये कोशिश में अटक रहे हैं, कोशिश करने के बावजूद भी, तो हदीस है कि ऐसे करने पर उसे दुगुना सवाब मिलेगा, उसको दुगना सवाब मिलेगा, ना कि उसे गुनाह मिलेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सही पढ़ने की सही कोशिश करते हुए अगर वो गलती करता है तो अल्लाह उसे माफ करेगा, उसे उसकी सजा नहीं मिलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।